پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ نماز رضا الہی اور قلب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے والا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ نماز فجر، نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، لہذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ نماز ظہر، وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بدمزاجی اور بدہضمی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور معدہ اور نظام انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نماز ظہر، اکثر نماز ظہر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور عصر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے، کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز مغرب، مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ نماز عشاء، نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے، نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا، عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا، اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسجود ہو جاتا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ 5 وقت نماز، مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت نماز کی پابندی کیسے کر لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کے حالات میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حالات میں، سوائے اللہ کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پر بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔
روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ نشانی سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں کے نتیجے نکال لیتا ہے۔ چن لے مجھ کو بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں ہے۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہارے الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیک کی باتیں پہلانے والے کو اجر و خیر عطا فرمائے۔ فجر کی خوبصورت نماز، 2 سنتیں، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر، 2 فرض، اللہ کی خاص حفاظت میں آنے کا ذریعہ، فجر کی جماعت، فرشتوں کی بڑی تعداد میں حاضری۔ نماز فجر اللہ سے محبت کی پہلی علامت ہے، اسے کسی صورت میں ضائع نہ ہونے دیں۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سونا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، فجر اور ظہر کے بعد چند گھڑی مجھے یاد کر لیا کر، میں تیری ان کے درمیانی اوقات میں کفایت کروں گا۔ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ سب سے پہلے نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ سب سے پہلے نماز عصر حضرت عزیز علیہ السلام نے ادا کی۔ سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سب سے پہلے نماز عشاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹاتا ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جوانی، سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے۔ یا اللہ ہمیں پابندی سے اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پلیز آپ سب کمنٹ میں آمین لکھیں۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے،
فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز میں نغہ نہیں، بہت گہری بات بول دی بابا جی نے۔ بس حاضری لگی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے مجھے۔ فجر سے شروع ہو، عشاء پر ختم ہو دن میرا، یا اللہ ایسا نمازی بنا دے مجھے، آمین ثم آمین۔ نماز باعث نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس پر قبر کا عذاب مسلط ہو گیا، تو اس کی پڑھی ہوئی نماز آئی اور اس کو اس عذاب سے بچا لیا۔ مہر۔ کسی نے بابا جی سے کہا کہ حضور جو کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، کوئی دم تعویذ کرے کہ میرے الٹے کام سیدھے ہو جائیں۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، بیٹا مہر ہی وہ چیز ہے جو الٹی لکھائی کو سیدھا کر کے کاغذ پر چھاپ دیتی ہے، تم بھی مہر بن جاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولا، بابا جی انسان بھلا کیسے مہر بن سکتا ہے؟ بابا جی نے سونے جیسی بات کی، فرمایا تیرا مقدر تیری پیشانی پر لکھا ہے، تیرا ماتا ہی تیری مہر ہے، جا سجدے میں اور اس مہر کو مصلی پر چھاپ دے۔ تقدیر میں جو بھی الٹا لکھا ہے، اللہ کی دربار میں کیا ہوا سجدہ اسے سیدھا کر دے گا۔ نماز۔ میں نماز پڑھتی تھی، لیکن نہ دھیان ہوتا تھا نماز میں، نہ سکون ملتا تھا۔ باقی لوگوں کو جب چاہت سے پڑھتے دیکھتی تو خیال آتا کہ عبادت اور نمازیں تو ان کی ہیں، میں تو بے دھیانی کے سجدے کرتی ہوں، وہ مجھے کیا بچائے گا؟ پھر ایک دن میں نے بہت اچھی بات پڑھی کہ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہاری بے دھیانی اور نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نمازوں کا تو ثواب بھی ان سے بھی زیادہ ہے جن سے تم نے خود کا مقابلہ کیا۔ تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز پڑھتے ہو۔ ہر نماز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے۔ ایسے میں کیے گئے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ انوکھی معلومات نمازوں کے ناموں کی وجہ۔ فجر کے معنی صبح ہیں، یہ نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ ظہر کا ایک معنی ہے ظہریہ یعنی دوپہر، یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے ظہر کہا جاتا ہے۔ عصر کے معنی دن کا آخری حصہ، یہ نماز اسی وقت ادا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے عصر کہا جاتا ہے۔ مغرب کا معنی سورج غروب ہونے کا وقت ہے، یہ نماز سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے مغرب کہا جاتا ہے۔ عشاء کی لغوی معنی ہے رات کی ابتدائی تاریکی، یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے عشاء کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل وی لو اسلام پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔